کیوں نظر نہیں آتے رمضان کے بعد یہ مسلمان رمضان کے بعد نظر کیوں نہیں آتے؟ صرف رمضان کے مسلمان بننا کیوں چاہتے ہو؟ ایک مہینہ صرف جنت چاہتے ہو؟ ایک مہینے کی جنت تم چاہتے ہو کہ اللہ کی روزی، اللہ کا فضل، اللہ کی محبت، اللہ کا عشق صرف تمہیں ایک مہینے کے لیے ضرورت ہے؟ ایک ایسا مہمان تمہارے گھر میں آ رہا ہے جو مہمان تمہیں دولت بھی دے رہا ہے، جو مہمان تمہیں تمہارے اولاد کی زندگی بھی سیٹ کر دیا، جو مہمان تمہیں نعمتیں بھی بانٹ رہا ہے، جو مہمان تمہارے گھروں کو صاف بھی کروا رہا ہے، جو مہمان تمہارے لیے پراپرٹی کا انتظام بھی کر رہا ہے، جو مہمان تمہارے بچوں کا لائف بھی سیٹل کر رہا ہے، جو مہمان جو تمہارا دوست تمہارے پورے گھر کو آباد کر رہا ہے، تمہیں نعمتوں سے مالا مال کر رہا ہے، ایسا مہمان اگر تمہارے پاس آ رہا ہے تم اس کی خدمت نہیں کرو گے، تم اس کی قدر نہیں کرو گے، تم عزت نہیں کرو گے؟ سوچو ایک مرتبہ، یہ اللہ کا مہینہ جو رمضان ہے یہ اللہ مہمان کے طور پر ہمیں دیا، یہ مہینہ نعمتوں سے ہمیں مالا مال کرنے والا مہینہ ہے، یہ مہمان رمضان کا ہمیں جنت میں لے جانے والا مہمان ہے، یہ مہمان ہمارے گناہوں کو معاف کروانے والا ہے، یہ مہمان ہمارے جنت کے دروازوں کو کھلوانے والا ہے، یہ مہمان ہمیں قبر کے عذاب سے بچانے والا مہمان ہے، یہ مہمان اللہ سے سفارش کر کر جنت میں لے جانے والا مہمان۔ رمضان المبارک کے مہینے میں مسجدیں تو ہمیں بھری نظر آتی ہے، مگر ان مسجدوں میں جو سجدہ کرنے والے بھائی ہیں ان کے سجدوں میں ذوق، ان کے سجدوں میں جذبہ، ان کے سجدوں میں اللہ کی محبت نظر نہیں آتی۔ اگر رمضان المبارک کے مہینے میں جو نمازی مسجدوں میں بھرے نظر آتے ہیں، مسجدوں کے صف پر نظر آتے ہیں، مسجدوں کے اوپر بھی نمازی، مسجدوں کے باہر بھی نمازی، اور ایسے بھی ہے کہ مسجد کے باہر کا جو حصہ وضو بنانے کی جگہ ہے وہاں بھی جو مصلی رمضان المبارک کے مہینے میں نظر آتے ہیں، خدا کی قسم ان کے سجدوں میں ذوق ہوتا، ان کے صدقوں میں، ان کے سجدوں میں جذبہ ہوتا، ان کے سجدوں میں اللہ کی محبت ہوتی، ان کے سجدے اللہ کے دربار میں اگر قبول ہوتے، یہ ہمیشہ کے مسلمان بنتے، صرف رمضان کے مسلمان نہیں بنتے۔ ہم رمضان کے مسلمان بن رہے ہیں، صرف رمضان میں مسجدیں بھرتی ہیں، یہ مسجدیں صرف رمضان کے لیے بنائی گئی، یہ مسجدیں صرف رمضان میں مسجدوں سے اذان کی آوازیں آتی ہے، صرف رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کا نام ہمارے کانوں میں ہمیں سنائی دیتا ہے، صرف رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ اکبر کی صدا کیا ہمارے کانوں میں گونجتی ہے؟ صرف رمضان میں اللہ ہمارے اوپر نماز کو فرض بنایا، کیا صرف ہمارے اوپر رمضان کے 5 وقت کے نمازیں صرف فرض ہے؟ کیوں نظر نہیں آتے رمضان کے بعد یہ مسلمان رمضان کے بعد نظر کیوں نہیں آتے؟ صرف رمضان کے مسلمان بننا کیوں چاہتے ہو؟ کیا ایک مہینے کی ایک مہینہ صرف جنت چاہتے ہو؟ ایک مہینے کی جنت تم چاہتے ہو کہ اللہ کی روزی، اللہ کا فضل، اللہ کی محبت، اللہ کا عشق صرف تمہیں ایک مہینے کے لیے ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں، ہمیشہ کے مسلمان بننے کی کوشش کرو، ہمیشہ کے مسلمان بننے کی کوشش کرو، پنجگانہ نمازوں کی عادت ڈالو، 5 وقت ہم نماز پڑھیں گے، یہ نماز جس کے بارے میں خبر میں سب سے پہلے حشر میں اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا قیامت والے دن، یہی وہ نماز ہے قبر میں تمہارے روشنی لا سکتی ہے، جنت کی کھڑکی کھلوا سکتی ہے، یہی وہ نماز ہے جو تمہیں قبر کے عذاب سے بچا سکتی ہے، یہی وہ نماز ہے جو قبر میں تمہیں جہنم کا گڑھا بننے سے تمہارے قبر کو بچا سکتی ہے، یہی وہ نماز ہے جو تمہارے قبر میں سانپ اور بچھوؤں کے عذاب سے تمہیں بچا سکتی ہے، اور یہی وہ نماز ہے جس کے چھوڑنے کے اوپر، فجر کی نماز چھوڑنے پر ظہر تک سانپ تمہیں ڈھستے رہیں گے، یہی وہ نماز ہے جس کے چھوڑنے کی وجہ سے ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، عشاء سے فجر تک جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا اس کے قبر میں سانپ تمہیں ڈھسنے والے بنیں گے۔ 5 وقت نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ،
ایسے انشاءاللہ 1000 بار بولے ہوں گے، 1000 بار۔ میرا تو کوئی فائدہ نہیں نا، آپ نماز پڑھیں گے، آپ نماز پڑھیں گے، آپ کی امی کا، آپ کے ابا کا، آپ کے دوستوں کا، آپ کا، کس کا؟ اللہ کا، اللہ کے رسول کا، کس کا فائدہ ہے؟ نماز آپ پڑھیں گے، فائدہ کس کا؟ آپ لوگوں کا فائدہ ہے نا۔ اللہ کو کیا ضرورت؟ اللہ کو ضرورت کیا ہے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ زمین آسمان کا خزانوں کا مالک ہے۔ زمین میں کوئی جگہ ایسی خالی نہیں ہے جہاں پہ خدا کے سامنے اس کے فرشتے اللہ کے سامنے سجدے میں نہ پڑے ہو۔ زمین آسمان کے درمیان کی کوئی جگہ ایسی خالی نہیں ہے جہاں اللہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند نہ ہوتی ہو۔ یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے جو فرشتے، ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ فرشتے ہیں اللہ کا تسبیح بیان کرنے کے لیے، فرشتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، فرشتے ہیں اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے، فرشتے ہیں اللہ کے عبادت کرنے کے لیے۔ اللہ کے بندے، تو نماز پڑھے گا فائدہ تیرا ہوگا، تو اگر نماز نہیں پڑھے گا خبر میں تو جا کے روئے گا۔ نماز چھوڑنے والے بندے، خبر میں تو روئے گا، تیرے اس وقت کے رونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالی جو ہمیں عطا فرماتے ہیں، ہمیں دوزخ کے آگ سے بچانے کے لیے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کے لیے، ہمیں جنت کی سرٹیفکیٹ دینے کے لیے، جنت کے دروازے کھول کر اللہ تبارک و تعالی ہم جیسے کمزور مسلمانوں کی مغفرت کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرماتے ہیں۔ ہم ہیں رمضان کو ٹھکرانے والے، ہم ہیں رمضان کی ناقدری کرنے والے۔ اللہ نہیں چاہتا اپنے بندوں کو دوزخ کے آگ میں جلانا۔ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اللہ کے کسی بھی بندے کو دوزخ کے آگ میں جلانے کو اللہ پسند نہیں فرماتے۔ مدینہ میں ایک مرتبہ آگ لگ گئی تھی محلے میں۔ آج کے جو گھر ہے یہ سیمنٹ سے، بالو سے بنتے ہیں۔ اس زمانے کے جو چھت ہوا کرتے تھے، اس زمانے کے جو چھت، یہ جو چھت ہے، یہ چھت کھجور کے پتوں سے بنایا کرتے تھے۔ کھجور کے پتوں کے گھر، پتے جب سوکھ جاتے ہیں نا کھجور کے، اس کو آگ آسانی سے لگ جایا کرتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کے پاس مدینہ میں آگ لگی محلے میں، ایک گھر کو پورا آگ لگ گیا۔ جب آگ لگی نا تو گھر کے اندر سے لوگوں کو بچا کر باہر لائے، بڑی مشکل سے۔ ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ گھر کے اندر پھنس گیا تھا۔ آگ لگ گئی جھونپڑی کو، گھر کے اندر معصوم سا بچہ ہے، اماں پکار رہے میرا بچہ، بچا لو میرے بچے کو، بچا لو میرے بچے کو۔ اٹھے کٹے نوجوان بھی تھے، کوئی اندر جانے کے واسطے تیار نہیں۔ ہر ایک کو بھی جان کا خیال ہے نا، اپنی جان کی فکر ہے نا، ہر ایک کی جان اس کو عزیز اور پیاری ہے نا، کوئی بھی اندر جا کے اس بچے کو لانے کے واسطے تیار نہیں۔ اب ماں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس گھر کے اندر گھستی ہے، جھونپڑی کے اندر گھستی ہے، آگ لگی ہے، مگر اس مشکل سے اس کے معصوم سے بچے کو گھر کے اندر سے باہر لاتی ہے، آگ سے باہر لے کر آتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے پانی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر ہوتے ہیں۔ وہ اماں روتی ہوئی ہمارے پیغمبر سے کہتی ہے، یا رسول اللہ ہم مشرک تھے، آپ نے ہم کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا۔ ہم شرک کرنے والے تھے، اللہ پہ ہمارا یقین نہیں تھا، آپ کے کہنے پر ہم اللہ پہ یقین کر گئے، اللہ کو مان گئے، ہم مومن بن گئے۔ یا رسول اللہ میرا معصوم سا بچہ جب جھونپڑی میں آگ کے اندر تھا، مجھے برداشت نہیں ہوا، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس بچے کو میں باہر لے کر آئی۔ میں اپنے بچے کو، ایک ماں کسی بھی بچے کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ نہیں سکتی، برداشت نہیں کر سکتی۔ تم نے کہا تھا کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اللہ بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اللہ بندوں سے جب اتنا پیار کرتا ہے، کیا وہ اللہ چاہتا ہے کہ بندے دوزخ کے آگ میں جلے؟
کیا وہ اللہ اپنے بندوں کو دوزخ کے آگ میں جلانا چاہتا ہے؟ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ قسم کھا کر کہتے ہیں اللہ کی قسم اللہ کسی بھی بندے کو دوزخ میں جلانا پسند نہیں فرماتا. اللہ کسی بھی بندے کو دوزخ میں جلانا پسند نہیں فرماتا. اللہ کو پسند نہیں ہے کوئی بھی بندہ دوزخ کے آگ میں جلے، مگر ہم خود اس اللہ کے حکموں کو ٹھکرا کر، اس کے حکموں کو لات مار کر، اس کے قرآن کو چھوڑ کر، اس کے رمضان کے مہینے کے قدر کو چھوڑ کر، اس کی آواز کانوں میں پڑنے کے بعد بھی، اذان کی آواز کانوں میں گونجنے کے بعد بھی، اللہ کے بلاوے کے بعد بھی، اللہ کے پکار کے بعد بھی، اللہ کے اعلان کے بعد بھی ہم اس کو ماننے کے واسطے تیار نہیں، اس کے سامنے سجدہ کرنے کے واسطے تیار نہیں، اس کے بننے کے واسطے تیار نہیں. ہم خود اگر دوزخ میں جلنا چاہے تو کون کیا کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، رمضان کا جو مبارک مہینہ ہے ہمارے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے، ہمیں بخشوانے کے لیے، ہمیں جنتی بلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی پیارا مہمان ہے. آپ سمجھ لو کہ تمہارے گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہے. دیکھو داماد آ رہا ہے، جمائی آ رہا ہے، اور کوئی اچھا خاصا مہمان آ رہا ہے، بڑا پیسے والا کوئی ایک بڑا آدمی آ رہا ہے. تم گھر کو سجاتے ہو، جھاڑو لگاتے ہو، گھر کو دھوتے ہو، بوجھ وغیرہ جو کچھ جالا ہے اس کو ختم کرتے ہو، اگر ضرورت پڑے پینٹنگ بھی کرتے ہو، خوشبو سے سجاتے ہو، اگر کوئی آ رہا تو سپرے بھی مارتے ہو، اپنے گھر کو پاک کرتے ہو. یہ اللہ کا قرآن کا مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے، کیا ہم اپنے دلوں کو پاک کر لیے ہیں؟ ایک ایسا مہمان تمہارے گھر میں آ رہا ہے جو مہمان تمہیں دولت بھی دے رہا ہے، جو مہمان تمہیں تمہارے اولاد کی زندگی بھی سیٹ کر دیا، جو مہمان تمہیں نعمتیں بھی بانٹ رہا ہے، جو مہمان تمہارے گھروں کو صاف بھی کروا رہا ہے، جو مہمان تمہارے لیے پراپرٹی کا انتظام بھی کر رہا ہے، جو مہمان تمہارے بچوں کا لائف بھی سیٹل کر رہا ہے، جو مہمان جو تمہارا دوست تمہارے پورے گھر کو آباد کر رہا ہے، تمہیں نعمتوں سے مالا مال کر رہا ہے، ایسا مہمان اگر تمہارے پاس آ رہا ہے تم اس کی خدمت نہیں کرو گے، تم اس کی قدر نہیں کرو گے، تم عزت نہیں کرو گے. سوچو ایک مرتبہ، یہ اللہ کا مہینہ جو رمضان ہے یہ اللہ مہمان کے طور پر ہمیں دیا ہے. یہ مہینہ نعمتوں سے ہمیں مالا مال کرنے والا مہینہ ہے. یہ مہمان رمضان کا ہمیں جنت میں لے جانے والا مہمان ہے. یہ مہمان ہمارے گناہوں کو معاف کروانے والا ہے. یہ مہمان ہمارے جنت کے دروازوں کو کھلوانے والا ہے. یہ مہمان ہمیں قبر کے عذاب سے بچانے والا مہمان ہے. یہ مہمان اللہ سے سفارش کر کر جنت میں لے جانے والا مہمان ہے. اس رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرو. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to